آ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے، میری یہ فیلنگ ہے کہ سیاست میں بجائے اس کے کہ ٹھہراؤ آئے یا کوئی سلوشن کی طرف جائیں، شدت بڑھ گئی ہے۔ ایک طرف سے حکومت اور مقتدرہ کی طرف سے بھی یہ مقدمات کے بڑے بڑے فیصلے 10 سال کی سزائیں آ رہی ہیں، اور اس میں یاسمین راشد جیسی کینسر کی مریضہ ہیں، وہ تو بڑی تکلیف دہ بھی ہے کہ ان کا ایک انسانی پہلو بھی ہے، اور دوسری طرف سے پی ٹی آئی بھی تلی ہوئی ہے کہ انہوں نے بھی تحریک چلانی ہے۔ تو کیا آپ کو نظر آتا ہے یہاں پہ کون کامیاب ہوگا؟ آپ صحیح کہہ رہے جی، اور مزید شدت ہی آ رہی ہے، ٹکراؤ اور بڑھ رہا ہے بہتری کی طرف جانے کی بجائے۔ اگر جو کل ہی کے فیصلے ہم دیکھیں، اس میں جو جانے پہچانے جو رہنما ہیں، وہ ان سب کو ظاہر میں ذاتی طور کے اوپر جانتا ہوں، یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، عمر سفراز چیمہ، اعجاز چودھری، بلال اعجاز گجرانوالہ کے، احمد چٹھا وزیر آباد کے، پھر وہ میاں والی کے احمد بچر، ان میں سے کوئی بھی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو بڑی کوئی ٹکراؤ کی سیاست کی حامی ہو، کوئی شدت پسند ہو۔ تو جب ایسے لوگوں کے اوپر بھی دہشت گردی کے 10 سال کی سزائیں ہوں گی، تو کدھر جائے گی سیاست؟ تو اس کے لیے تو گنجائش پھر میدان میں انہی کے لیے بچے گی جو واقعی میں شدت پسند ہے، جو سنجیدہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو آئین جمہوریت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی تو سپیس کم سے کم ہوتی جائے گی، اور جو شدت پسند ہے پھر اسی کے پاس گنجائش رہے گی سیاست کرنے کی۔ یہ اصل کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی یہ لٹکا رہے گا، یا اس کا کوئی نہ کوئی ون وے اور اندر کوئی کٹی کٹا جو پنجابی میں کہا جاتا ہے وہ نکل آئے گا؟ کیونکہ ایک طرف سے یہ حکومت نے اس کی ٹائمنگ بھی ایسی ہے کہ جب انہوں نے تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے کہ 5 اگست تک جو ہے اس کو عروج پہ لے کے جائیں گے، اور پی ٹی آئی کے لیے بھی لائف اینڈ ڈیتھ کا ایشو ہے کہ اگر اس دفعہ بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے تو آگے پتہ نہیں کتنی لمبی تاریخیں پڑ جائیں۔ تو آپ کو کدھر معاملات who is going to be successful here؟ دیکھیں، ابھی فوری طور پہ تو کہنا ذرا سا مشکل ہے کہ تحریک انصاف کتنی کامیاب ہوگی لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کٹا کٹی کچھ نہ کچھ نکل آئے، تو اس میں اگر معاملات جو ہیں وہ سلجھائے جاتے ہیں اور کوئی استحکام کی طرف جاتے ہیں جس کے اندر تمام سیاسی جو قوتیں ہیں سب کے لیے سپیس پیدا ہوتی ہے، پھر تو ایسا کام آ سکتا ہے۔ لیکن جو دوسری سائیڈ ہے نا، اگر وہ آپ کو لگے گا بھی کہ اچھا چلو جی اب تو ختم ہی ہو گیا معاملہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ عامر، آپ اور میں اس عمر کے ہیں کہ ہم نے 77 کا مارشل لا لگتے ہوئے بھی دیکھا، ہم نے 79 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی بھی لگتے دیکھی۔ اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا تھا اور خوف کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن اس کے بعد 1983 میں، اب یہ 6 سال گزر چکے تھے مارشل لا گزرے تھے، آپ کو یاد ہوگا جو ایم آر ڈی کی موومنٹ، شاید مجھے اس کا تھوڑا سا آپ سے بہتر احساس ہو کیونکہ وہ اس کا گڑھ جو تھا وہ سندھ تھا، اور خاص طور پہ اندرون سندھ جو ہے وہ کتنی بڑی مزاحمت کی تحریک اٹھی 6 سال مارشل لا لگنے کے بعد، اور مارشل لا تھا، اور ایک ایسا مارشل لا جس نے اس وقت کے وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیا تھا۔ تو اس طریقے سے تو استحکام کبھی معاشروں کے اندر، سیاست کے اندر آ ہی نہیں سکتے نا۔ تو آپ کو اگر وقتی طور پہ لگے گا بھی کہ ٹھیک ہے انہوں نے کوشش کی 5 اگست کی، وہ نہیں کامیاب ہوئے، وہ پھر دوبارہ آئے گی، وہ پھر دوبارہ آئے گی، یہی سائیکل چلتا رہے گا۔ یہ آپ جو مثالیں دے رہے ہیں ضیاء الحق کی مارشل لا کے اور مشرف کے دور کا، تو 11 سال مارشل لا جو ہے ضیاء الحق نکال گئے تھے، 8 سال مشرف بھی 8-9 سال نکال گئے تھے، تو یہ آپ کو لگتا ہے یہ بھی معاملہ 8-9 سال تک لٹک جائے گا؟ اور کیا پاکستان کے بعد 8-9 سال ہیں اس موجودہ صورتحال میں کہ یہ لٹکائی رکھیں؟ دیکھیں، وہ تو خیر اللہ جانتا ہے کہ 8 سال چلے گا کہ 10 سال چلے گا کہ 4 سال کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ اگلے 3 ماہ کے اندر بڑے اچھے فیصلے ہونے شروع ہو جائیں، لوگوں کو احساس ہو جائے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی ہمیں حل نکالنا ہے، اور طاقت کے استعمال سے حل نہیں نکلا کرتے۔ وہ تو کہنا میرے لیے مشکل ہے۔ پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حد یہی رہی ہے۔ ایوب خان 10 سال کے لیے تھے، اور 10 سال کے بعد یحییٰ خان جو اس وقت کے سی این سی تھے، انہوں نے کہا کہ جناب اب فوج کو آپ پر اعتماد نہیں رہا، تو ایوب خان جو ہیں وہ اپنا ہی بنایا ہوا آئین توڑ کے، جس میں ان کے مطابق اگر وہ نہیں رہتے تو اسپیکر کو دینے چاہیے تھے اختیارات، وہ آرمی چیف کو اختیارات دے کے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ
16 دسمبر کی سرنڈر کے بعد بھی یحییٰ خان جو ہیں وہ چیف کے عہدے سے نہیں اتر رہے تھے، لیکن اس وقت کے جو سی جی ایس تھے انہوں نے انٹروین کیا، اور وہ پھر انہوں نے جہاز بھجوایا، بھٹو صاحب کو باہر روم سے واپس آئے۔ ضیاء الحق صاحب کا بھی ان کے بیٹے الزام لگاتے ہیں کہ فوج کے اندر سے ہی کسی نے طیارہ کا کیا۔ اب جو ہے وہ لوگ بڑا کھل کے بات کرنا شروع ہو گئے کہ جو لائرز موومنٹ تھی اس کو سپورٹ ملی، چاہے لائرز کو پتا تھا، یہ نہیں پتا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مل کے کر رہے تھے، لیکن پیچھے سے سپورٹ ان کی جو ہے اس وقت کے ڈی جی آئی کی تھی۔ تو ہم نے دیکھا یہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جب کوئی 8-10 سال گزر جاتے ہیں تو پھر نہ کوئی تبدیلی آئی جاتی ہے۔ لیکن آپ کا سوال جو ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ لوگ رہیں گے نہیں رہیں گے، وہ ثانوی چیز ہے، کیا ملک کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور آج تک تو ہم جو دیکھتے آئے ہیں، کیونکہ پاکستان میں کوئی نظام ہم لا نہیں سکے جس میں کوئی استحکام ہو، جس کے اندر کوئی سکسیشن سائیکل ہو، کنٹینیوٹی ہو، اس لیے کیونکہ نظام کی کنٹینیوٹی نہیں ہے، اس لیے پالیسیوں کی کنٹینیوٹی نہیں ہے، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ دنیا ہم سے آگے جاتی رہی ہے۔ پورے ایشیا کے اندر سوائے افغانستان کے علاوہ ملک بتا دیں آپ کا کون سا بچا ہے جو پاکستان سے آگے نہیں نکل گیا ہے؟ اب تو افریقہ کے بہت سارے ملک پاکستان سے آگے نکل گئے، تو ملک ہم گھسیٹ رہے ہیں، چلا نہیں رہے۔ میں آپ کی بات سے جو اخذ کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا نظام چلنے کو 8-10 سال 11 سال بھی چلتا ہے، جب گرنے لگتا ہے تو دنوں اور ہفتوں میں گر جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کا ایسا ہی ہے جی، اور دیکھیں نا اس کا اختتام ہوا کیا۔ اپنی ضیاء الحق کا مارشل لا جو ختم ہوا، بے نظیر بھٹو جب فائنلی ان کو حکومت دی گئی تو وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے ڈیسک پہ 2 معاہدے رکھے ہوئے تھے، اور یہ شرط تھی ہینڈنگ اوور پاور کی کہ آپ نے یہ معاہدے سائن کرنے۔ وہ کون سے معاہدے تھے؟ وہ 2 معاہدے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ۔ آئی ایم ایف کے پاس کب جاتے ہیں؟ جب آپ کی معیشت جو ہے وہ بینکرپسی پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو 11 سال کے مارشل لا کے اینڈ میں آئی ایم ایف کا معاہدہ تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ مشرف صاحب کی وردی اتارنے کے 6 مہینے یا 8 مہینے کے بعد جو ہے ہم ایک اور نئے آئی ایم ایف ایگریمنٹ کے اندر چلے گئے تھے۔ تو یہ بھی نہیں ہے کہ چلو وہ 11 سال چلے، چلو یار جمہوریت نہیں تھی، اچھا ہیومن رائٹس تو نہیں تھے، لیکن دیکھو نا کتنی زبردست معیشت ہماری ٹھیک ہو گئی۔ وہ بھی جو آپ کو بہتری بھی کوئی نظر آتی ہے وہ بھی وقتی ہوتی ہے، وہ بھی جب نظام گرتا ہے تو اسی کے ساتھ گر جاتی ہے۔ بالکل، وہ اس کے اوپر بھی میں اکانومی میں بھی آپ کے ساتھ بالکل بات کرنا چاہوں گا، مگر اس میں ایک پی ٹی آئی کا اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے تحریک اعلان کر دی ہے، تو یہ جو گرفتاریاں، یہ جو سزائیں سنا دی گئی ہیں، اس سے کیا وہ دبا لیے جائیں گے؟ یہ خوف و ہراس پھیل جائے گا خاص طور پہ پنجاب کے اندر ان کی لیڈرشپ میں، یا پش بیک ہوگا؟ دیکھیں، جو عمومی اس وقت کمرے کے اندر بات کیا ہو رہی ہوگی کہ دیکھو اب تو ہم میں سے کسی نے بچنا نہیں، یا نکل کے لڑو اور یا سارے اندر پھینکے جائیں گے۔ کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ وہ لوگوں کو سزائیں نہیں ہو رہی ہیں جن کی عمومی طور پہ کوئی ایسی شہرت ہے کہ یہ بڑے ٹکراؤ میں یقین رکھنے والے لوگ تھے، تو اس وقت تو کوئی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہا ہوگا۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کے نتیجے میں کوئی آپ کو ادھر سے بہتری نظر آئے گی پی ٹی آئی کی طرف سے۔ اچھا اسد صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب 9 مئی کا یہ انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد جس طرح سے پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہوا، جس طرح سے پارٹی کو چھوڑا گیا، اس وقت پی ٹی آئی اپنی اسٹرینتھ میں تھی، پاور میں تھی۔ اگر اس ٹائم پہ سسٹین نہیں کر سکے اس پریشر کو، تو ابھی جو پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات ہیں، جو کچھ چل رہا ہے، جس طرح کے کانفلکٹس ہیں، سینٹ کے الیکشن میں بڑی کھل کھلا کی چیزیں سامنے آئی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اتنی اسٹرینتھ باقی رہ گئی ہے کہ یہ اسٹریٹجی آپٹ کی جائے گی کہ ڈٹ جاؤ اور لڑ پڑو؟ ایسا کچھ نظر آتا ہے ہوتا ہوا؟ میں آپ سے، آپ کے تجزیے سے معذرت کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا۔ تحریک انصاف اس وقت بھی حکومت میں نہیں تھی، اب بھی حکومت میں نہیں تھی۔ جس کو آپ اسٹرینتھ دیکھیں گے پارٹی کی، یا تو وہ کوئی طاقت میں بیٹھی ہوگی، تو پھر بھی خیبر پختونخوا کی حکومت، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا ہاتھ کے اندر، تو اس وقت بھی عوام کی سپورٹ تھی اور آج بھی عوام کی سپورٹ تھی، اور آج عوام کی سپورٹ عمران خان کو اس سے زیادہ ہے جتنی 9 مئی 2023 کو تھی۔ یہ تمام اعداد و شمار جو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تو طاقت جو تھی، ایک سیاسی پارٹی کی جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت اس وقت بھی تھی۔ تنظیمی طور پہ تحریک انصاف ہمیشہ کمزور رہی ہے، تحریک انصاف کی طاقت ہمیشہ سے عمران خان کی عوام کے اندر مقبولیت رہی ہے، عوام میں مقبولیت کم ہو جاتی ہے عمران خان کی تو تحریک انصاف کمزور ہو جاتی ہے، عمران خان کی مقبولیت عوام میں بڑھ جاتی ہے تو طاقت
بڑھ جاتی ہے تحریک انصاف کی. تو اس وقت تو میرے خیال میں آل ٹائم ہائیسٹ پیک پہ ہے اس وقت پاپولیرٹی. اور یہ میں 2 سال پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ عمران خان جب تک جیل میں ہیں تو ان کی مقبولیت بڑھ سکتی ہے, کم نہیں ہو سکتی. مقبولیت کا جو ہے ٹرانسلیٹ پولیٹیکل پاور میں ہونا سب سے بڑا سوال ہے. پی ٹی آئی نے امیدیں لگائی ہوئی تھی کہ ٹرمپ آئے گا تو اس کے بعد جو ہے نا معاملات سلجھ جائیں گے. وہ 8 مہینے بعد وہ تو ساری ڈائی ڈاؤن کر گئیں وہ سب امیدیں. اب دوبارہ عمران خان کے صاحبزادہ قاسم سلمان جو ہیں وہ امریکہ میں ان کے حق میں لابنگ کر رہے ہیں, اور رچرڈ گرنیل کا بھی ان کے ساتھ تصویر بھی چھپی ہے, ان کی جو ہے ایک ٹویٹ بھی آج آئی ہے